یہ جو ماہ رمضان ہے مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ ہم بارہا حدیث سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اپنی بخشش نہیں کرا پاتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا پاتا ہے، تو پھر جبریل امین کی بد دعا ہے، اس بد دعا کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ مطلب اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، سب سے زیادہ دعا اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ حدیث ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ روزانہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تقویٰ کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیے تقویٰ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر۔ انفرادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو بھی معلوم ہوگا، اجتماعی طور پر دیکھیں گے تو بھی معلوم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کہا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ماہ رمضان میں، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیے رمضان کا مہینہ شروع ہوا، مسجد بالکل کھچا کھچ بھر گئی، صفیں فل ہو گئی، چٹائیاں کم پڑنے لگی، جگہ بھی کم پڑنے لگی، بچے جو مسجد میں نہیں آ رہے تھے پورا سال وہ بھی مسجد آنے لگے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ پورا سال اس نے مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ بھی مسجد آنے لگا۔ کیا لگتا ہے آپ کو، یہ کسی کی تقریر کا اثر ہے کیا؟ کسی جلسے کا اثر ہے؟ کسی مولانا نے تقریر کی اثر ہو گیا مسجد آنے لگے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ کب کس کو ہدایت دینا اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو کسی کی تقریر کرنے کی وجہ سے بھی نہیں، پروگرام کرنے کی وجہ سے بھی نہیں، جلسہ سننے کی وجہ سے بھی نہیں، اللہ رب العالمین نے توفیق دیا، بس مسجد میں آ گئے۔ بہت سارے لوگ غلط جملے بھی بول دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، برساتی میڈک ہے بس۔ نہیں، یہ سارے جملے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دعا کرنا چاہیے کہ ایک مہینے کے لیے مسجد میں آیا، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ 12 مہینہ نماز پڑھنے والا بن جائے، بس یہ دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ ٹھیک ہے، ابھی 3 دن، ہفتہ بھر، 10 دن نماز پڑھیں گے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ ان کے ساتھ اتنا اچھے اخلاق سے پیش آئیے، آپ دعوت کا کام کیجئے۔ ماہ رمضان میں ایک کام کرنے کے لیے اور کیا ہے جانتے ہیں؟ دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو سدھارنا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ اس سے پہلے ہم لوگ بھی پروگرام کر رہے تھے، جمعے کے دن 12 اعلان بھی ہوا، اعلان بھی کر رہے تھے، پھر گھر گھر جا کے بھی بلا رہے تھے، لیکن لوگ اکٹھے ہو رہے تھے کیا؟ نہیں ہو رہے تھے۔ ابھی آٹومیٹک اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دل کو نرم کیا، وہ مسجد پکڑ لیے، مسجد آنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مسجد آنے لگے، خوشی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بھڑک جاتے ہیں، ذرا سی غلطی ہوتی ہے، صف سیدھی کرنے میں ہو یا دوران نماز میں ہو، یا بچے کبھی کبھی ہنس دیتے ہیں، انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تو بزرگ لوگ کیا کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، غصے میں مت آئیے۔ ہمارے اسلاف کا یہ قول ہے کہ نماز ختم ہو گئی، امام صاحب سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے سے اگر بچے کی آواز اگر نہ آئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس قوم کی مستقبل بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اس قوم کی مستقبل بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ مطلب بچے اگر پیچھے رہ گئے مسجد سے، نیک کام سے، تو پھر یاد رکھیے یہ قوم کو سدھارے گا کون؟ یہی تو ہمارے مستقبل ہے۔ تو بچوں کو آنے دیا جائے مسجد میں، وہ آ رہے ہیں، اسے پیار سے سنبھالیے۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے، جتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، کنٹینیو پورا سال 12 مہینہ نماز پڑھتے ہیں، ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں مسجد میں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو دعا یاد ہے نہیں، آپ پوچھئے۔ پتہ نہیں کس کو نماز پڑھنا آتا ہے نہیں آتا ہے، یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں سنبھالیے، یا آپ کو کرنا پڑے گا۔
سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے پہلے ہم نے حدیث سنایا تھا مسجد میں یہی کام ہوگا، مسجد میں یہی کام کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا مسجد میں نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھی اس نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کہا کہ ما صلیت، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ صحیح ڈھنگ سے رکوع نہیں کر رہا تھا، صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر پوچھا کہ تو اس طریقے سے نماز کتنے سال سے پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ منذ 40 سنہ، 40 سال سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، ایک بھی نماز تمہاری سنت کے مطابق نہیں ہوئی، اور مجھے ایسا گمان ہے، وَأَحْسِبُهُ، مجھے گمان ہے کہ اگر اس حالت میں تمہاری موت آ جائے، تم مر جاؤ، تو سنت کے مطابق تمہاری موت نہیں ہوگی۔ کون نماز پڑھ رہے تھے؟ کس کے سامنے؟ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ آج جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ ایک طرف سے دیکھتے جائیے، کسی نہ کسی، ہر ایک شخص کی نماز میں کسی نہ کسی ناحیے سے غلطی ضرور ہے، چاہے وہ رکوع کی کیفیت میں ہو یا سجدے کی کیفیت میں ہو یا اور دوسرے ارکان میں ہو، غلطی کرتا ہے۔ تو یہ جو ماہ رمضان ہے نا، سیکھنے اور سکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ابھی لوگوں کے پاس کام بھی بہت کم ہے۔ اب باہر جائیے، جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے، آج بھی ابھی بھی عشاء کے بعد، تراویح کے بعد باقاعدہ تقریباً خلاصہ قرآن کا پروگرام ہوتا ہے۔ 30 منٹ، 40 منٹ یا تقریباً 1 گھنٹہ لوگ ٹائم دیتے ہیں، سنتے ہیں۔ ابھی یوٹیوب پر بھی وہ سارے ویڈیوز موجود ہے، اب دیکھیے روزانہ تراویح کی نماز ہوتی ہے، کتنا بہترین لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر خلاصہ قرآن ہوتا ہے، کچھ باتیں امام صاحب بیان کرتے ہیں خلاصہ قرآن، کہ ہم نے تراویح تو پڑھ لیے، قرآن تو سن لیے، لیکن ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہم تو سن لیے، لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں آیا کیا؟ نہیں آیا۔ کتنا شاندار لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ کیوں ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ جتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، اچھا جو دعائیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں نماز میں، ان دعاؤں کا معنی اور مطلب تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دعائیں ہمیں نہیں معلوم۔ اللہم باعد بینی سے لے کر سلام پھیرنے تک بہت سارے لوگ ہوں گے انہیں دعا ہی نہیں پتہ، ترجمہ تو آپ جانے دیجئے۔ سلام پھیرنے کے بعد جو مسنون اذکار ہے، دعائیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ اب کب سیکھیں گے؟ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، آپ کے پاس ٹائم ہے، عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، ابھی کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، اور ہر مسجد میں ابھی الحمدللہ امام بھی ہے۔ اس سے پہلے 11 مہینے میں کیا ہوتا تھا؟ ہمارے پاس امام بھی نہیں ہے، کوئی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ہے، ہم جو مخرج ہے، مخرج صحیح کرنے والا بھی نہیں ہے، تلفظ صحیح کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ جتنے بھی حفاظ اکرام ہیں جو تراویح سناتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، میں ان لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ واقع امت کا درد ہے، اگر آپ کے اندر خیر خواہی ہے آپ کے اندر، تو پھر آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کیجیے۔ ظہر کے بعد یا عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا تو پھر تراویح کے بعد کچھ سکھانے کی کوشش کیجیے۔ نماز کا طریقہ آپ دیکھیے، کس کو کون سی دعا یاد ہے، نہیں ہے، پھر ترجمہ وغیرہ کچھ کرنے کی آپ کوشش کیجیے۔ دوسرا پیغام آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، آپ لوگوں کو بھی تو پہل کرنا چاہیے۔ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نماز میں، ذرا سنیے تو امام صاحب یہ دعا صحیح ہے کہ نہیں ہے، تلفظ صحیح ہے کہ نہیں ہے، مخرج صحیح ہے کہ نہیں، آپ سنائیے۔ پھر اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے، تو پھر آپ ترجمہ بھی پوچھئے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہم باعد بینی و بین خطایا، ہم یہ نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم مکمل ترجمہ تو یاد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو حاصل کلام ہے، جو حاصل شدہ کلام ہے، اس دعا کے اندر ہے کیا، ہم بنگلہ زبان میں یا اردو زبان میں ہم اسے یاد رکھیں گے۔ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو پھر ہمارا کنیکشن اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ مانگ رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو مہینہ ہے سیکھنے کا اور سکھانے کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہمیں اور آپ کو بس کوشش کرنا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے،
دعوت کا کام کرنے کے لیے بالکل آخری وقت میں کیا کہا؟ یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، میں اس کلمے کو لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اللہ رب العالمین سے جھگڑا کروں گا، اللہ رب العالمین سے لڑائی کروں گا، سفارش کروں گا اس کلمے کو لے کر، آپ کو جنت دلواؤں گا، صرف ایک مرتبہ پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ نہیں پڑھ پائے، اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں دی۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنا ہے۔ ماہ رمضان میں اور کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے سورۃ المدثر اللہ رب العالمین نے نازل کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈرا، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یہ مشن اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اب اس کے لیے تیاری بھی تو ہونی چاہیے۔ اندازہ لگائیے کہ دعوت کا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے صبر چاہیے، قوت برداشت چاہیے، ہزاروں لوگ ہوں گے، ہزاروں دماغ ہوں گے، تانے سننا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اب تیاری کیسے کریں گے؟ سورۃ المزمل کے اندر اللہ رب العالمین نے تیاری بتائی کہ تیاری آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ کس طریقے سے آپ کو تیاری کرنا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تقریباً 8 آیت تک آپ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے 3 طریقہ بتایا۔ اگر کوئی شخص دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ 3 ستون ہیں، ان 3 چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تہجد کی نماز، تراویح کی نماز جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، قیام اللیل کی نماز پڑھنا پڑے گا، پہلا کام۔ دوسرا کام، اس سے پہلے پچھلے جمعے کے اندر ہم نے بتایا تھا، پورا عنوان تھا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ اور تیسرا کام، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں، ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مشن دیا، آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے۔ تیاری کیسے کریں گے؟ پہلا کام تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، بقیہ 11 مہینہ ہمارے تصور میں نہیں تھا۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، توفیق دی، وہ بقیہ دنوں میں بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ رات میں بھی عبادت کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان شروع ہوا، ماہ رمضان آیا، ہمارے تصور میں آیا، دماغ میں آیا کہ نہیں، رات میں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رات میں زیادہ قرآن پڑھیں، تہجد کی نماز رات میں پڑھتے ہیں۔ دن کے مقابلے میں رات کی عبادت زیادہ اہم ہے، یاد رکھیے یہ مسئلہ۔ قرآن حکیم آپ پڑھیے، قرآن حکیم کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ ایک سورہ کا نام سورۃ اللیل ہے، رات کے نام سے اللہ رب العالمین نے مستقل ایک سورت نازل فرمائی۔ سورۃ النہار نہیں ہے، دن کو عربی میں نہار بولتے ہیں، سورۃ النہار نہیں ہے قرآن حکیم کے اندر۔ تو رات کی عبادت زیادہ اہم ہے، آخری طاق راتیں آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان راتوں کے بارے میں کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو رات کے بارے میں ہے، دن کے بارے میں ایسا قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ تو پھر تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، شروع میں 3 دن 5 دن 10 دن جوش و خروش کے ساتھ تہجد کی نماز، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا مت کیجیے۔ یہ جو ماہ رمضان اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا، تربیت کے لیے دیا، تربیت کے لیے۔ انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، دین کا بہت سارا حصہ بھول جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان دیا تاکہ یاد دہانی ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا، کیا کہا فرض کرنے کے بعد؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ احساس پہلے نہیں تھا؟ یہ احساس پہلے بھی تھا، اللہ رب العالمین پہلے بھی دیکھ رہا تھا، لیکن جانے انجانے میں ہم غلطی کر بیٹھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے دیا، یہ احساس ہمارے اندر اور بھی زیادہ پیدا ہو گیا روزے کی حالت میں۔ ابھی ہم وضو بناتے ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر 2-4 بوند یا گھونٹ اگر ہم پانی پینا چاہے تو پھر پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے دل و دماغ کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں کچن میں کام کرتی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پکوان وہ تیار کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، اگر وہ کھانا چاہے تو پھر کھا سکتی ہے، لیکن احساس کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو بقیہ دنوں میں اچھا ابھی روزے کی حالت میں الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے کان کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، آنکھ کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہ جائیں گے، ہمارا روزہ مکمل ہو جائے گا، ہمیں اجر و ثواب مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، اذا صمت، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے، فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے کان کا بھی روزہ رکھے، اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھے، اپنی زبان کا بھی وہ روزہ رکھے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت کرنی ہے، نگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ تربیت ہماری ہو رہی ہے ماہ رمضان میں، ماہ رمضان میں یہ تربیت ہو رہی ہے۔ صرف ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے دیا۔ قرآن حکیم پڑھیں گے تو ایام معدودات کہا کہ یہ گنتی کے چند ایام ہے، ایک مہینہ ہماری تربیت ہوگی، اس تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ 11 مہینہ ہم بالکل ویسے ہی گزاریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماہ رمضان میں یہ جو تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے جانتے ہیں؟ اندازہ لگائیے، ابھی 5 ٹائم کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، 5 ٹائم کی نماز ابھی فرض نہیں ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ دعوت کا آپ کو کام کرنا ہے، آپ تہجد کا اہتمام کیجیے۔ اندازہ لگا رہے ہیں؟ یہ جو 5 ٹائم کی نماز ہے کب فرض ہوئی؟ ہجرت سے 1 سال پہلے، تقریباً 11 یا تو پھر 10 نبوی میں، معراج کے وقت یہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہوئی۔ وہ لمبی حدیث ہے، سب سے پہلے 50 ٹائم کی فرض ہوئی تھی، اس کے بعد پھر کم ہوتے ہوتے 5 ٹائم کی رہ گئی ہے۔ تو 5 ٹائم کی نماز 10 سال کے بعد فرض ہوئی، اللہ رب العالمین نے دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امتیوں کو۔ اس سے پہلے کون سی نماز تھی؟ تہجد کی نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نماز واجب تھی، اللہ کے نبی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ کبھی اگر رات میں نہیں پڑھ پائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی، علیکم بقیام اللیل، کہ تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوپر فرض کر لو، لازم کر لو۔ فَإِنَّهُ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ تمہارے اسلاف جو تھے ان کا یہ طور طریقہ تھا، وہ لوگ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نماز بیماریوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ بیماریوں کو مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے دل کے اندر اگر ریا ہے، حسد ہے، دکھاوا ہے، کبر ہے، گھمنڈ ہے، تو ان تمام چیزوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ جو ظاہری بیماری ہے وہ بھی تہجد کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔
वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को आज़माता है, बीमारियों में मुब्तला करता है। तो अगर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे आपके सारे गुनाह ख़त्म, अब आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो रूहानी बीमारियों का इलाज भी इसी के अंदर है। तो तहज्जुद का हमें और आपको एहतमाम करना पड़ेगा। अहले ईमान की निशानी कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बताई कि वो तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। दूसरा मसला, कुरान के साथ हमारा रिश्ता मज़बूत होना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुरान करीम वो किताब है जिसके अंदर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। जितने भी अहकाम व मसाइल हैं कुरान के अंदर, किसी के अंदर भी ज़र्रा बराबर कमी व बेशी की गुंजाइश नहीं है। किताब लिखने वाला जब किताब लिखता है तो शुरू में मुक़द्दमे में क्या लिखता है? ये किताब हमने लिखी है, हमने जमा करने की कोशिश की है, अगर इसके अंदर कोई अगर गलती हो तो मुझे बताएं, कोई चीज़ अगर इसके अंदर शामिल करना हो तो भी मुझे बताएं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सबसे पहले क्या कहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। इसके अंदर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत की किस तरीके से, आप देखिए, लोगों के सीनों के अंदर महफूज है, छोटे छोटे बच्चों के सीने के अंदर ये कुरान हकीम महफूज है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, कुरान हकीम के अंदर चैलेंज है ना कि अगर तुम ऐसा कहते हो कि ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नहीं है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से गढ़ लिया है, तो तुम इस जैसा कलाम बना के दिखाओ, पेश करके दिखाओ। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी कोशिश की, अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा एक शख्स का नाम है, उसने भी कोशिश की थी, सारे के सारे फेल हो गए। कोई कुरान जैसा कलाम बनाकर पेश नहीं कर सके। एक वाक़या सुनाता हूँ। अरब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शेर व शायरी का मुकाबला होता था, कंपटीशन होता था। क्रिकेट का, फुटबॉल का होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही शेर व शायरी का मुकाबला होता था। किस तरीके से? काबा की दीवार पर कोई शख्स जाता था, कोई शेर लिख देता था। एक शख्स गया, शेर लिख दिया, फिर दूसरा दिन दूसरा शख्स जाएगा और उसका जवाब देगा। इस तरीके से शेर व शायरी का मुकाबला होता था। फिर जिसका शेर सबसे ज़्यादा अच्छा होता था उसे बाकायदा इनाम से भी नवाजा जाता था। यह मुकाबला हो रहा था। एक मरतबा हस्सान बिन साबित, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, मशहूर सहाबी, हस्सान बिन साबित गए, उस शेर के नीचे सूरतुल कौसर लिख दिए, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरतुल कौसर लिख दिए। सुबह हुई, लोगों ने देखा, बड़ा ताज्जुब किया। बिल्कुल शुरू में बड़ा ताज्जुब किया, ये कैसा शेर है? शेर तो मतलब 2 लाइन का होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा होगा तो फिर 4 लाइन का होगा, ये तो फिर 3 लाइन का है। वज़न भी ठीक बैठ रहा है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। वज़न भी तो ठीक है, लेकिन 3 ही लाइन है सिर्फ। शेर जैसा तो लग रहा है लेकिन शेर भी नहीं है मुकम्मल। किसने लिखा? हस्सान बिन साबित ने। किसी ने कहा कि हस्सान बिन साबित को बुलाया जाए और उसी को इनाम दे दिया जाए। एक शख्स ने कहा कि नहीं, उसे इनाम मत दीजिए, मैं रात में सोचूंगा, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कहा कि ठीक है, आप इसका जवाब ढूंढ के लाइए। बहुत सारे लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाते थे कि प्यारे नबी शायर है। लोगों को जो सुनाते थे, शेर व शायरी पढ़ के सुनाते हैं, या इल्ज़ाम लगाया करते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जो कुन जहन के लोग हैं वो लोग इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन शेर व शायरी में जो माहिर होते थे वो कहते थे कि नहीं, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, कुरान हकीम ये किसी शायर का कलाम नहीं हो सकता। बहरहाल उस शख्स ने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा। पूरी रात वो सोचता रहा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। क्या जवाब दूं? सुबह हुई,
گیا خانہ کعبہ اور نیچے کیا لکھا جانتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جمع تھے، آپ جواب دینے والے تھے، جواب دیجئے نہیں تو پھر انعام حسان بن ثابت کو ملنے والا ہے۔ نیچے اس نے کیا لکھ دیا؟ واللہ ما ھذا کلام البشر، کہا کہ یہ 3 لائن ہے، شعر نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے، تو 1 لائن کا اضافہ میں کر دیتا ہوں خود سے، واللہ ما ھذا کلام البشر، اب مکمل ہو گیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھ پائے۔ واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ بھی تائید کر دیا، وہ بھی اعتراف کر لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قرآن بہت زیادہ پاورفل ہے۔ ہم اور آپ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اور آپ قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ جس مسجد میں ابھی درس قرآن ہوتا ہے، خلاصہ قرآن ہوتا ہے، آپ سن کے دیکھیے، واقع بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، طبیعت خوش ہو جائے گی، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ آدھا گھنٹہ نہیں کر سکتے، 10 منٹ تو ہم اور آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ جذبہ، یہ شوق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تیسرا کام، آخری بات میں بتاتا ہوں، اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم جب بھی بات کریں گے نا کسی سے تو پھر ہماری زبان سے لگنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان سے لگنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ کوئی ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہے، ایک بندہ ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، سامنے کسی دوست سے ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ کہا کہ اچھا رکو، میں بھی جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے۔ آج مجھے پتہ چلا آپ بھی مسلمان ہیں کیا؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ دیا، ماہ رمضان کی وجہ سے آج مجھے پتہ چلا کہ آپ مسلمان ہیں، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہمیں اور آپ کو افسوس کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی صرف رمضانی مسلمان ہیں؟ ہم بھی صرف رمضانی مسلمان ہیں۔ تو ہماری زبان سے، ہر ایک جملے سے سامنے والے کو پتہ چلنا چاہیے، جیسے سعودی عربیہ والے کیسے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ فیک، باتوں باتوں میں دعا وغیرہ بھی دیں گے۔ اور کوئی جملہ، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے الحمدللہ کے بغیر، کوئی جملہ انشاءاللہ کے بغیر، سبحان اللہ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ کسی سے بھی بات کریں گے، ہاں بارک اللہ فیک، آپ یہ کام کر رہے ہیں، دکان چلا، بارک اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو برکت دے۔ لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ آج آپ کسی مسلمان سے بات کیجئے، گھنٹوں بات کر لیجئے، اس کی زبان سے لفظ انشاءاللہ نہیں نکلتا ہے، الحمدللہ نہیں نکلتا ہے، دعائیہ کلمات نہیں نکلتا ہے۔ ایک صحابی ہے، ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، اسلام میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ساری چیزوں کے اوپر کیسے عمل کریں گے؟ ہم عمل نہیں کر پائیں گے ساری چیزوں کے اوپر، تو کوئی مجھے جامع نصیحت کیجئے، میں اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں گا اور اس کے اوپر عمل کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ یہ آخری جملہ ہے، نبی کا جملہ، سن کے جائیے، لے کے جائیے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ پیارے نبی نے کہا کہ اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھو، مطلب اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی، درود شریف پڑھ لیا کیجئے۔ اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو نے جس طریقے سے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا، رب العالمین ماہ رمضان کی برکتوں سے، سعادتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو مکمل طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم لوگ جو بھی نماز پڑھتے ہیں، رب العالمین تو ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، رب العالمین ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو تو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں تو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔